دوستوں نماز پڑھنے کا طریقہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ میں آج آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی. دیکھیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں, اتنا کافی. تکبیر کہنی ہے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر. یہ جو انگوٹھے ہیں نا, یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو جائے. ان کو چھونا ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کانوں کی لو کی سیدھ میں ہو جائے, بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اور انگلیوں کو بالکل سخت نہیں کرنا, ٹیڑھا نہیں کرنا, بلکہ ان کو ان کا حال پہ چھوڑ دینا ہے. ان کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے آپ کو. اب ہم کیا کریں گے, اللہ اکبر. تکبیر کہہ کر ہم ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھ لیں گے کہ ہمارا بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو, اور یہ جو انگوٹھا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اور کنگ کی انگلی, اس کو ہم اس کے گٹے کو, بائیں ہاتھ کے گٹے کو اس طریقے سے پکڑ لیں گے, اور یہ جو انگلی ہے 3 انگلی یہ اوپر رکھ لیں گے, اور ناف کے نیچے ہم دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے. اور یہاں پر ہمیں سیدھے کھڑے ہونا ہے, ہماری نظر سجدہ کرنے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اب ہم یہاں پر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے, بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے, پھر کوئی سی سورت پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے. اللہ اکبر. ہمیں رکوع اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ہمارے دونوں ہاتھ دونوں پنجوں سے ہمیں گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے. اس طریقے سے ہم گھٹنوں کو پکڑ لیں گے, اور یہ ہماری سرین یعنی یہ کولہے اور ہماری کمر اور گردن بالکل ایک سیدھ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی کوشش کریں, اگر ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں, لیکن آپ کو اس کی کوشش ضرور کرنی ہے. رکوع میں ہماری نظریں دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے, بیچ میں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ رکوع میں اس طریقے سے یوں ہو جاتے ہیں اور ان ہاتھوں کو یوں موڑ لیتے ہیں, بہت سے پھیلا لیتے ہیں اس طریقے سے. تو ان ہاتھوں کو موڑنا نہیں ہے ہمیں, بلکہ ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اس طرح سے ہمیں. اور ہم رکوع میں 3 تسبیحات پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے, سمیع اللہ لمن حمدہ. اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ, اور آپ کو کہنا ہے ربنا لک الحمد. اور اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دونوں کہنا ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے, اطمینان سے ٹھہرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں. یہ جو ہاتھ ہماری یہ انگلیاں جو ہے نا, یہ انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے آپس میں, اور کعبے کی طرف کو ان کا رخ ہونا چاہیے, اور خوب کھل کر ہمیں سجدہ کرنا ہے. ہمارے جو دونوں بازو ہے, بازو ان کو ہمیں یہاں رانوں پر ٹچ نہیں کرنا, ادھر رانوں پر ہمیں ٹچ نہیں کرنا. اپنے پیٹ سے اس طریقے سے یوں ملا کر نہیں رکھنا, اس طریقے سے نہیں کرنا. کمر کو یوں نہیں کرنا, بلکہ کمر کو ہمیں خوب اٹھا کر رکھنا ہے, اور بیچ میں ہمارے کافی گیپ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا ہے, اور دونوں پیروں کی انگلیاں ہماری کعبے کی طرف ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے یوں کر لیتے ہیں, یوں بھی نہیں کرنا, بلکہ اس طریقے سے انگلیوں کو کعبے کی طرف کو موڑ کر ہمیں اپنے پاؤں کو رکھنا ہے. اللہ اکبر. 2 سجدوں کے بیچ میں آپ کو اطمینان سے بیٹھنا ہے, سکون سے بیٹھنا ہے. پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کر, پھر ہمیں کھڑے ہو جانا ہے. اللہ اکبر. اور سجدے میں جاتے وقت دھیان رکھیں, سب سے پہلے ہمارے گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے, اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ ٹکیں گے, پھر ناک ٹکے گی, پھر اس کے بعد ماتھا ٹکے گا. اس طریقے سے دیکھو, سب سے پہلے ہمارے گھٹنے ٹکیں گے اور کمر کو سیدھا لانا ہے بالکل. بہت سے لوگ سجدہ اس طریقے سے کرتے ہیں, یوں پہلے جھک جاؤیں گے پھر یوں جاؤیں گے سجدے کے اندر. سب سے پہلے ہمیں اپنی کمر کو سیدھا لے کر جانا ہے سجدے میں. ہمارے گھٹنے ٹکیں گے اس طریقے سے, ٹھیک ہے, پھر ہمارے ہاتھ ٹکیں گے, پھر ہماری ناک ٹکے گی, پھر ماتھا ٹکے گا. اور جب ہم سجدے میں سے کھڑے ہوں گے تو پہلے ماتھا اٹھے گا, پھر ناک اٹھے گی, پھر ہاتھ اٹھیں گے, اور اس طریقے سے پاؤں اٹھا کر ہم سجدے میں اٹھ جائیں گے. اب یہ ہماری یہاں پر دوسری رکعت ہے. دوسری رکعت میں ہمیں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی, کیونکہ ہم نے نماز شروع کر دی تھی, یعنی ہم نے قرآن کی تلاوت پہلے ہی شروع کر دی تھی, تو ہمیں اعوذ باللہ ہم نے تب پڑھ لی تھی. اب یہاں پر دوسری, تیسری, چوتھی رکعت میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بسم اللہ پڑھنی ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سی سورت آپ کو پڑھنی ہے, پھر آپ کو رکوع کرنا ہے اسی طریقے سے, پھر آپ کو سجدے کرنے ہیں 2. دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد آپ کو یہاں بیٹھ جانا ہے, یہاں پر آپ کو بیٹھ جانا ہے. دیکھیں 2 رکعت نماز, اگر کوئی 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا یہ آخری قاعدہ ہے, اس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے. یہاں پر آپ التحیات پڑھیں گے. اگر آپ کی 2 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ التحیات پڑھیں گے. التحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے, پھر آپ دعائے معثورہ پڑھیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں, آپ ان میں سے کوئی سی بھی دعا یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد دونوں طرف کو سلام پھیر سکتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی نظریں کندھے پر ہونی چاہیے یہاں پر. پھر دوسری طرف آپ سلام پھیریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ نماز میں سلام پھیریں گے, امام صاحب اگر ہے تو امام صاحب تمام مقتدیوں کو سلام کرنے کی دل میں ہی نیت کر لے, اور مقتدیوں کو بھی ایسی ہی نیت کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ کی 2 رکعت والی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا ایک بات اور ہے, جب آپ التحیات پڑھ کر اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اس طریقے سے انگلی اٹھائی جاتی ہے. یہ انگلی اس وجہ سے اٹھائی جاتی ہے کیونکہ ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں.
ہم انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انگلی آپ کو کب اٹھانی ہے؟ دیکھیں کس طریقے سے اٹھانی ہے، ایک بیچ کی انگلی اور ایک انگوٹھا، ان دونوں کو ہم حلقہ بنا لیں گے، یعنی سرکل بنا لیں گے ایک اس طریقے سے۔ دیکھو ہم ان دونوں انگلیوں کا، انگوٹھے کا اور یہ بیچ کی انگلی کا سرکل بنا کر ہم یہ شہادت کی انگلی اٹھائیں گے۔ کس طریقے سے اٹھائیں گے؟ تو جب ہم اشہد اللہ الہ، اللہ الہ پر پہنچیں گے تو ہم انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پر آ کر ہم نیچے کو جھکا دیں گے انگلی کو ہلکا سا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، ہم پورا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اور ہمیں انگلی اٹھانی ہے۔ اب اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ امام صاحب کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی، آپ کو یہاں پر دوسرے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، صرف التحیات پڑھنی ہے اور آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سبحان اللہم پڑھنا ہے اور آپ کو خاموش ہو جانا ہے، چپ ہو جانا ہے، کچھ نہیں پڑھنا امام صاحب کے پیچھے، کیونکہ امام صاحب کی قرات، امام صاحب کی تلاوت مقتدیوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم بھی دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنا کرو۔ اور اگر آپ فرض نماز اپنی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سی سورت پڑھنی ہے، شروع کی 2 رکعتوں میں، شروع کی 2 رکعتوں میں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بس، اور آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جس طریقے سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کو اس طریقے سے نماز کمپلیٹ کر لینی ہے۔ اور جب آپ کا آخری قاعدہ ہوگا تو آپ کو یہاں پر التحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے اور دعائے ماثورہ پڑھنی ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، تو آپ کو سلام پھیر کر کے نماز اپنی کمپلیٹ کر لینی ہے۔